برطانیہ کے بڑے گھر میں 80 سالہ پاکستانی بزرگ خاتون اور اس کا شوہر اکیلے تن تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس بزرگ خاتون کے 7 بیٹے ہیں، ساتوں بیٹے برطانیہ کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں، لیکن آج اس بڑے گھر میں جناب علی یہ بزرگ خاتون، اس کا شوہر اکیلے تن تنہا زندگی کیوں گزار رہے ہیں، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اب آ کر اس خاتون نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ خاتون نے جو فیصلہ کیا، کیا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے یا غلط۔ جناب علی، آج سے کوئی 40-50 سال پہلے شمیم بی بی صاحبہ اپنے خاوند کے ہمراہ پاکستان سے برطانیہ روانہ ہو گئیں۔ جب پاکستان سے برطانیہ گئیں، اس وقت برطانیہ جانا بھی آسان تھا۔ وہاں جا کر لوگوں نے شروع میں محنت مشقت کر کے اپنا مقام بنا لیا، نیشنلٹیز حاصل کر لی، دولت کما لی، وہاں پر گھر بار بھی بنا لیے۔ لیکن کیا ہے کہ محنت مشقت کر کے پکی پکائی دیگ نہیں مل گئی ان کو، محنت کر کے جناب علی اپنا مقام بنایا۔ اور یہ UK میں رہنے والے یا مختلف ملکوں میں رہنے والے پردیسی پاکستانی ہی بتا سکتے ہیں کہ کن مشکل حالات کا سامنا کرنے کے بعد آج وہ اس مقام پر ہیں کہ اپنی اولاد، اپنے خاندانوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ شمیم بی بی صاحبہ جب اپنے خاوند کے ہمراہ پاکستان سے برطانیہ گئیں، شادی کو بھی کوئی 6 سے 7 مہینے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر جناب علی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا خاص کرم کیا، 1 بیٹا، 2 بیٹے، 3 بیٹے، کل ملا کر اللہ تعالیٰ نے اس شمیم بی بی کو 7 بیٹوں سے نوازا۔ اب شوہر کا یہی کام تھا کہ اپنی بیوی کو کہتا کہ آپ صرف اولاد کی پرورش کرو، آپ کو میں کام نہیں کرنے دوں گا، سارا کام میں خود سنبھالوں گا، محنت مشقت میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹے پہ بیٹا دیتا جا رہا ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کی کفالت کرو، ان بچوں کے منہ سے نکلی ہر بات کو، ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، اور جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا سہارا بنیں گے، بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے۔ 1 بیٹا، 2 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹے، جس طرح جناب علی اللہ تعالیٰ اس خاتون کو بیٹوں سے نوازتا جا رہا تھا، جو بڑے ہوتے جا رہے تھے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب شمیم بی بی صاحبہ کو لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ تم بڑی قسمت والی ہو، اللہ نے تمہیں بیٹوں سے نوازا، جب تم بیٹوں کی شادیاں کرو گی، تمہارے پاس پوتے ہوں گے، تمہارے پاس تو ماشاءاللہ گھر میں رونق ہی رونق ہوگی۔ اسی چیز کو جناب علی سامنے رکھتے ہوئے شمیم بی بی کے خاوند نے اتنی محنت کی کہ UK میں بڑا گھر خریدا، جس گھر میں تقریباً 5 سے 6 کمرے ہیں، تاکہ میرے بیٹے بھی آرام سے رہ سکیں، ہم مل بانٹ کر رہ سکیں اور اچھے سے زندگی بسر کر سکیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جب 7 بیٹے جناب علی جوان ہو گئے، ایک بیٹے کی شادی کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شمیم بی بی صاحبہ نے سب سے پہلے بڑے بیٹے کی شادی کی۔ اب بڑا بیٹا شادی کے تقریباً 5 سے 6 مہینے والدین کے ساتھ رہا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے والدین کو چھوڑ کر ایک الگ گھر لے لیا اور الگ گھر میں رہنا شروع ہو گیا۔ شمیم بی بی صاحبہ نے محسوس نہیں کیا کہ گھر میں ابھی 6 بیٹے اور ہیں، انشاءاللہ ساتھ رہتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، بڑے بیٹے کا فیصلہ تھا، جو اس کو اچھا لگا اس نے کر لیا۔ دوسرے بیٹے کی شادی کا وقت آیا تو سیم وہی چیز ریپیٹ ہوئی کہ جیسے پہلا بیٹا چھوڑ کر اپنے والدین کو الگ ہوا تھا، دوسرے بیٹے نے بھی وہی کام کیا، تیسرے نے بھی وہی کام کیا، چوتھے نے بھی وہی کام کیا، 5واں، 6واں، 7واں، جوں بیٹوں کی شادیاں ہوتی جا رہی تھیں، سب بیٹے جناب علی UK کے مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ اب شمیم بی بی صاحبہ اپنے خاوند کے ساتھ UK کے شہر برمنگھم میں رہتی تھی، جہاں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ شمیم بی بی صاحبہ کے خاوند نے اتنی محنت مشقت کی، ایک تو بڑا گھر بھی بنا رکھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی دکان بنا رکھی تھی جہاں سے رینٹ آیا کرتا تھا۔ اب جو بیٹوں کی شادیاں ہوتی جا رہی تھی، سب بیٹے الگ ہو گئے اور بڑھاپا آن پہنچا شمیم بی بی صاحبہ کو اور ان کے خاوند کو۔ شمیم بی بی صاحبہ اپنے پوتوں کو ترستی، یعنی پوتوں کو دیکھنے کے لیے ترستی، اور جب بھی بیٹوں سے رابطہ کرنا تو ایک ہی جملہ سننے کو ملنا، اما جان آج آفس سے اگر جلدی آ گیا تو ملاقات کر لوں گا، اما جان آفس سے چھٹیاں ہوں گی تو ہم آپ کے شہر آ جائیں گے۔ یعنی جو بیٹا شمیم صاحبہ کے شہر میں بھی رہتا ہے، اس کے پاس بھی اپنے والدین کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اور جو دوسرے شہروں میں رہتے ہیں وہ کس طرح آ سکتے ہیں۔ جناب علی زندگی کا پہیہ یوں ہی چل رہا تھا۔ شمیم بی بی صاحبہ کی عمر اب 80 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ شمیم بی بی صاحبہ کے بیٹوں نے کرنا کیا، جب بھی مشکل آنی، یعنی کوئی قرض لینے کے لیے یا کہیں پیسے دینے ہوتے تھے، تو فوراً اپنی ماں سے رابطہ کرنا کہ ماں جان فلاں جگہ ڈپازٹ کروانے ہیں، ذرا کچھ پیسے میں دے دیں۔ ماں نے اپنے بچوں کو پیسے دے دینے۔ اب ہوا کیا، اس عمر میں آ کر شمیم بی بی صاحبہ کا جو خاوند ہے وہ اچانک جناب علی واش روم میں گر گیا۔ واش روم میں گرنے کے باعث گھر میں کوئی اٹھانے والا تھا نہیں۔ خاتون نے اپنے بیٹوں کو کال کرنے کے بجائے جناب علی ہاسپٹل میں کال کیا، کسی ریسکیو کے عملے کو کال کی، ریسکیو کا عملہ آیا اور اس خاتون نے اپنے خاوند کا خود سے علاج کروایا۔
یعنی فیصلہ کر لیا کہ بیٹے تو پوچھتے نہیں، بیٹوں نے تبھی مجھے کال کرنی جب مشکل میں ہونا، پیسوں کی ضرورت ہونی، مگر نہ کبھی بھی مڑ کر نہ میرا حال احوال پوچھا اور نہ اپنے باپ کا حال احوال پوچھا۔ اب جب شمیم بی بی صاحبہ کے خاوند کا علاج شروع ہوا تو پھر آ کر اپنے بیٹوں کو بتا دیا کہ دیکھو میرے بیٹے کرتے کیا ہیں۔ اپنے بیٹوں کو بتایا کہ دیکھو کوئی تو آ کر گھر میں رہ لو، ہم اکیلے رہتے ہیں، کیسے خیال رکھے گا کوئی ہمارا؟ آج تمہارے باپ کو بڑھاپا آن پہنچا ہے، اسی باپ نے جب پاکستان چھوڑا تھا، جوانی تھی، جوانی میں پیسہ کمایا، خوب محنت مشقت کی صرف تم لوگوں کے لیے، اور آج تمہارے لیے ماں باپ عزیز نہیں ہیں، عزیز اپنی بیگمیں ہیں، ٹھیک ہے ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، لیکن کم از کم جس باپ کی بدولت آج اس مقام پہ ہو اس کی دیکھ بھال تو کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا مکافات عمل ہے، آج جو اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہو کل کو تمہارے ساتھ بھی تمہاری اولادیں یہی کریں۔ جناب علی، ایک بیٹا مان جاتا، دو مان جاتے، تین مان جاتے، یعنی ایسے بد نسلیں نکلے کہ کسی نے بھی مڑ کر ماں باپ سے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، الٹا یہ کہہ دیا کہ آپ گھر میں کوئی ملازم رکھ لیں آپ کی کیئر کرنے کے لیے، یا پھر آپ دونوں اولڈ ایج ہوم میں کیوں نہیں چلے جاتے۔ یہ بات سننے کے بعد شمیم بی بی صاحبہ اس حد تک غصے میں آ گئیں، شدید غصہ، کہ میرے بیٹوں نے کیا بات کر دی، کیسے بد نسلے، کیسے بدبخت ہیں کہ بڑھاپا آن پہنچا ہے، خدمت کر کے جنت کما سکتے ہیں، عزت کما سکتے ہیں، لیکن ہمیں اولڈ ایج ہوم کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ وہاں چلے جائیں، ایٹ لیسٹ آپ کا کوئی خیال رکھنے والا تو ہوگا۔ یہ بات سننے کے بعد شمیم بی بی صاحبہ نے فیصلہ کر لیا کہ بس بہت ہو گیا، بہت میں نے اپنے بچوں کا خیال رکھ لیا، میرے شوہر نے بڑا اپنے بچوں کا خیال رکھ لیا، آگے مزید ہم خیال نہیں رکھیں گے۔ یعنی بیٹوں نے جب بھی مشکل میں آنا، کہیں قرض لینا پڑ جاتا تھا یا قرض لیے ہوتے تھے، انسٹالمنٹ دینی ہوتی تھی تو ہم سے پیسے لے لینے۔ جناب علی، شمیم بی بی صاحبہ کے شوہر نے کیا کیا؟ یعنی خود تو ریٹائرڈ ہو چکے تھے، پیسے کتنے پاس ہوں گے جس گھر میں رہ رہے تھے، یا ایک دکان کا جو رینٹ آیا کرتا تھا، پھر کیا کیا؟ اپنے بیٹوں کو سبق سکھانے کے لیے شمیم بی بی صاحبہ نے سب سے پہلے اس دکان کو بیچا، دکان کو بیچ کر اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے اور بڑھاپے میں آ کر اپنی ان تمام خواہشات کو پورا کرنا چاہا جن خواہشات کو مار کر اپنے بچوں کو اس مقام تک پہنچایا۔ یعنی بڑھاپے میں آ کر اچھا کھانا پینا تو کھا ہی رہے تھے، لیکن اس چیز کو مزید بہتر بنا دیا کہ جن کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا، قربانیاں دی، وہ آج ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو کیوں ہم یہ دکان، یہ گھر ان کے لیے چھوڑ کر جائیں؟ خود بنائیں گے تو ان کو احساس ہوگا۔ اس دکان کو بیچ کر پیسے پاس رکھے، پھر اس کے بعد شمیم بی بی صاحبہ نے وکیل سے رابطہ کیا اور جناب علی یہ وصیت لکھی کہ ہمارے انتقال کر جانے کے بعد یہ جو گھر ہے اس گھر کو ڈونیٹ کیا جائے گا، پاکستان کے مختلف آرگنائزیشنز میں پیسے بھیج دیے جائیں گے، یا یو کے میں ہی کسی اولڈ ایج ہوم میں پیسے سبمٹ کروا دیے جائیں گے۔ ان پیسوں کو نہ اپنے بیٹوں کو جانے دیں گے نہ ان کی بیویوں کو، کیونکہ وہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ جیتے جی اگر وہ ہمیں نہیں پوچھ رہے تو ہم ان کے لیے یہ سب کچھ کیوں چھوڑ کر جائیں؟ یہ فیصلہ شمیم بی بی صاحبہ نے کیا اور اپنے بیٹوں کو بتا دیا کہ ہم نے وصیت لکھ دی ہے۔ بیٹے پریشان ہیں، بیٹے اکثر کال کر کے اب کہا کرتے ہیں کہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں، وصیت واپس لے لیں، لیکن شمیم بی بی صاحبہ نے اپنے خاوند کے ہمراہ مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جائیداد ہمارے مر جانے کے بعد کسی خیراتی ادارے کو جائے گی، بجائے اس کے کہ بد نسلی اور بدبخت اولاد کو جائے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ شمیم بی بی صاحبہ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔